حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ہر مسلمان، ہر مومن نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قبولیت کی بھی دعا کرتا ہے، کیونکہ عمل کتنا بھی اعلیٰ اور نیکی والا کیوں نہ ہو، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو اس کا انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایمان والوں کی، مومنین کی پہچان ہے، علامت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہمارے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے ہیں بھی کہ نہیں جو قابل قبول ہو۔ اپنے اعمال کے قبول ہونے کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور آدمی نیک اعمال کرے اور پھر اس کے اندر تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، یا اعمال کے قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان کا خیال نہ رکھے تو پھر اعمال کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اعمال کی قبولیت کے لیے خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد اخلاص، اور اس کے بعد سنت کی اتباع۔ یہ بنیادی 3 شرطیں ہیں جن کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بغیر آدمی جتنے بھی نیک عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی اجر نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جو ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، لیکن آدمی اچھا تھا، اس کی شہرت اچھی تھی، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور بھی اس طرح کے خدمت خلق کے کام، رفاہ عامہ کے کام ان میں بڑا مشہور تھا، آگے تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، فرمایا فعل ذالک ینفعہ، کیا یہ اچھے کام جو زمانہ جاہلیت میں وہ کرتا رہا ہے اس کو نفع دیں گے، اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا ینفعہ، یہ اعمال اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، کچھ نفع نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی، کہ اس نے پوری زندگی میں ایک دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر، اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دینا۔
نہ اس کو قیامت کا پتہ، نہ اس کو رب کی پہچان، نہ اس کو گناہوں کی معافی کی فکر، بس ایک اس کی عادت تھی اچھے کام کرنے کی، وہ کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام نہیں کیے، اس کا ایمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اور بھی جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ کافر لوگ ہیں، تو بظاہر ہے وہ بھی اچھے کام تو کرتے ہیں، سارے گناہ تو نہیں کرتے، سارے جرم تو نہیں کرتے، بہت سی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی، کچھ خوبیاں مستقل ہیں، کچھ بعض اوقات وقتی طور پر ان کے اندر نظر آتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تو ان کا اجر و ثواب، ان کا کچھ فائدہ یہ بھی اسی حدیث کی روشنی، اس کے علاوہ دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں یہی اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن ان اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ایسا فائدہ جو ان کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے نکال لے، ایسا فائدہ نہیں ہو۔ البتہ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی دنیا کے اندر اچھے کام کرتا ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو دنیا کے اندر اس کے اعمال کا اس کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے اچھے کاموں کا اس کو بدلہ دے دیں گے، اس کی وجہ سے اس پر نعمتوں کی وہ بارش برسا دیں، خوشحالی سے نواز دیں، صحت اس کی اچھی ہو جائے، بیماریوں سے پریشانیوں سے بچا رہے، دنیا کے اندر مشہور ہو جائے، اس طرح کی چیزیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، تو آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر ایمان کے بغیر ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر دنیا میں اس کو اس کا فائدہ ملے گا، عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو بظاہر مشاہدہ بھی اسی بات کی دلالت کرتا ہے، عملاً بھی ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کہ بہت سے غیر اسلامی ممالک، یورپی ممالک، یورپی قومیں بعض اعمال کے اندر، کاموں کے اندر بہت اچھے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے بھی شاید اچھے ہوں، تو ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دے رکھا ہے، ہر لحاظ سے وہ دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں آگے ہیں، سہولیات کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے آگے نظر آتے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اچھے کاموں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی دنیا میں اچھے کام کرے گا، اس کو دنیا میں اچھے کاموں کا بدلہ مل جائے، اور اگر کوئی اللہ کے لیے اچھے کام کرے گا تو اس کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور اصل فائدہ، اصل اجر و ثواب یہ قیامت کا ہی ہے، دنیا کا فائدہ چند روزہ ہے، ختم ہونے والا ہے، اور آخرت کا فائدہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اعمال اس کے فائدہ دیں گے، اس کے قبول ہوں گے جو ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے جو عمل کرے گا، اس کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے۔ فرمایا سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
ولا یظلمون نقیرا، کہ جو کوئی خواہ مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ساتھ شرط بتا دی کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اللہ پر اس کا ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے، ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جائے، اجر سے محروم نہیں رکھا جائے گا پورا پورا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زیادہ بڑھا کر اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ تو اس آیت میں بھی بنیادی شرط اعمال کی قبولیت کی وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، ان پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی جو عمل کرتا ہے وہ اس کو فائدہ دے گا، آخرت کے اندر فائدہ دے گا، اور وہ ضائع رائے گا نہیں جائے گا۔ اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے اخلاص۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، حنفاء یکسو ہو کر ہر قسم کے شرک سے، شرک کی آلودگی سے، ہر قسم کی ریاکاری دکھلاوے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، بچاتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے سیدھا صحیح دین، قیم دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین اور اعمال، یعنی جن میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا ریاکاری مقصود نہ ہو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دلی ارادوں پر ہے، اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ کی رضا ملے گی، دنیا کی شہرت مقصود ہے تو شہرت ملے گی، اجر نہیں ملے گا، رضا نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سکتے، اعمال میں سے ایک بڑے عمل کی مثال دے کر سکتے کہ ہجرت بہت بڑا نیکی کا کام، بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ جس طرح اسلام لانے سے، کلمہ پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں اسی طرح ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنی زمینوں جائیدادوں کو چھوڑنا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے مسافر، اجنبی بن جانا، دوسری جگہ چلے جانا، ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو میں اتنا عظیم عمل بھی اگر کسی کا اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، خالص ایمان اسلام کو بچانے کے لیے نہیں ہوگا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس قربانی کا، اس ہجرت کا۔
اگر کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہے تو دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہجرت کا اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے اخلاص کی قدر و قیمت، یہ ہے عمل کی قبولیت کا بنیادی اس کی شرط اور اس کا تقاضا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف کی روایت، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اسی کی رضا طلب کی گئی ہو، اسی کا چہرہ، اسی کے چہرے کی خوشی یہ مقصود ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں اور انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت کے اندر خلل ہو، اخلاص کے اندر خلل ہو، ریاکاری کا اس میں شائبہ ہو، شہرت دکھلاوا مقصود ہو، تو پھر مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جہنم جن 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ بھڑکائی جائے گی، جن 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے پھینکا جائے گا جہنم میں، وہ بظاہر بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے لیکن اخلاص سے خالی ہوں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، ریاکاری اور شہرت کے مریض ہوں گے۔ تو فرمایا سب سے پہلے ان کو پھینکا جائے گا جہنم کے اندر۔ آپ نے ان کا پھر علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، ان میں سے ایک شہید، جہاد کرنا، قتال کرنا، جان کی قربانی دینا، شہید ہونا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر یہ بھی اخلاص سے خالی ہو، ریاکاری اور شہرت کا مرض اس میں آ جائے تو پھر یہ شہادت بھی کسی کام کی نہیں۔ اور دوسرا سخی، جو اپنا پیسہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، ہر جگہ پر نیکی میں آگے نظر آتا ہے، لیکن اخلاص سے خالی، شہرت، ریاکاری، دکھلاوا اس کے پیچھے ہے، تو فرمایا اس کو یہ عمل بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا عالم، قرآن کا ماہر، قرآن کی تعلیم دینے والا، لوگوں کو قرآن سکھانے والا، لوگوں کو دین سکھانے والا، تبلیغ کرنے والا، وہ بھی اگر اخلاص سے خالی ہے، دکھلاوے اور ریاکاری کا مریض ہے، تو فرمایا اس کا بھی کوئی عمل اس کے کام نہیں۔ سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ تو یہ دوسری بنیادی شرط ہے عمل کی قبولیت کی۔ تو مومن آدمی عمل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ تو قبولیت کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ، اپنی توحید کا جائزہ، اپنے عقیدے کی اصلاح کا جائزہ یہ لیتے رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت ان جیسے مرضوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، کہ نیک عمل جتنا بھی آدمی اس کو بڑا سمجھ کر کرے، جتنی مرضی محنت کرے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو فرمایا وہ بھی رائے گاہ جاتا ہے، ضائع جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تمہارا ہر عمل ان کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارے کسی عمل میں اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس کی پیروی یا کسی اور کی اطاعت فرما برداری
اس کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، صرف خالص اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں ولا تبطلوا اعمالکم، اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ یعنی اگر اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ ضائع جائے گا، راگاں جائے گا۔ فرمایا دوسری جگہ پر فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کی حدیث کیا کہتی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کوئی عمل کیا میری سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے ساتھ، فرمایا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا یہ عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، خود کہے میں نے نہیں جانا۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ خود کون کہتا ہے، ومن یابی، کون انکار کرتا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ تو فرمایا ٹھیک ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا لیکن اس کا عمل بتاتا ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کی پیروی کی، میرے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق سارے اعمال کیے، اس نے میری اطاعت کی، اس میں وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، سنت کی خلاف ورزی کی، اپنی من مرضی کی بدعات اور خرافات اس کا ارتکاب کیا، تو فرمایا یہ زبانی طور پر تو نہیں کہتا لیکن عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا، گویا کہ وہ جنت میں نہ جانے کا اعلان کر رہا ہے، جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے اس بنیادی شرط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔